بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں، اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا ہے نا منا کے میدان کے اندر، ایک تو عرفات والا ہے نا، ایک منا والا ہے، وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ۔ وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ مشرکین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھے۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا، اسی طرح ایک مؤمن کے لیے دوسرے مؤمن کی جان، مال، عزت، آبرو، حرمت ہے۔ اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والا دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں اس بات کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں، اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی، جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں 80% مسلمان جو ہے نا وہ نان عرب، عرب تو 20% جن کی زبان میں نازل ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برتھ عربک ہے، لیکن وہ کرسچن ہے، نہیں ہدایت ملی، آج تک نہیں ملی بھی، ان کی زبان کے اندر ہے۔ اجمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ حدیث کی ساری کتابیں آپ کو جو جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ سب نان عربک لوگ ہیں۔ امام بخاری جو ہے وہ رشیا کے رہنے والے تھے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، آج بھی نیشا پور جگہ ہے، امام ترمذی ابو داؤد افغانستان سے، اندازہ کریں آپ، یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے کام کیا، وہ بات پوری ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منوا دی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی نہیں، وہ انکار کر دے گی۔ عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہے کہ چلو یہ بھی ایک بہانہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر
کتنے شدومد کے ساتھ ہے. سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ. پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے. تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. اس لیے امت بھی گواہ ہے, حاضر و ناظر نہیں, سرکار گواہ ہے. اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے. اس امت نے تو نہیں دیکھا ہوا نوح علیہ السلام کو, نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے. قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی یہ امت. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو انبیاء کرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی. فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے, جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا, حق قبول کیا یا انکار کیا, اپنے علم کے ذریعے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے, ہم بے خبر تو نہیں تھے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ فرشتے جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا, میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. ہم اپنے علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا. اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکہ دے رہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے, الا یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر. اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک غنی, یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا. اب اس سے بڑی کوئی نیکی ہی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا, اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھی اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی, اس کے اگینسٹ. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی. اللہ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی, اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. سخی کہے گا میں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا, جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا. اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے, یہی تیرا اجر تھا. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کا قاری کہے گا, یعنی آپ کے رحمہ اللہ مدّا ذلہ دامت برکاتہم عالیہ شیخ القرآن, ٹھیک ہے, استاذ العلماء, یا اللہ ہم نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا. اللہ فرمائے گا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں, تمہاری تعریف کریں, اور دنیا میں ہو چکی. اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے, شہید بھی لکھا ہوا ہے اور سخی بھی لکھا ہے, لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے اعمال کو 0 سے ملٹیپلائی کیا. یہ وہ چیز ہے, یعنی اندر اللہ اور جو بندے کا معاملہ ہے نا, یہ بڑا یونیک ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو پکڑ لے کسی معاملے میں اور کسی کو اس نے نیت کی وجہ سے چھوڑ دے, یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ, اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے. مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو دھوکہ